السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ و اور لا نہ، تلبسو تم ملاؤ، لام با سین روٹ ہے لبس، اور تا علامت ہے مخاطب کی تم، اور واو اور الف علامت ہے جمع کی۔ اور نہ تم ملاؤ، گڈمڈ نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو۔ اچھا، یہ جو تلبسو کا لفظ ہے، اس میں آپ نے لباس کا لفظ پڑھا ہوگا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے۔ تو لبس یلبسو کا معنی ہوتا ہے لباس اڑھانا۔ الحق کا، حق کو، حق کیا ہوتا ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں، ثابت شدہ سچائی۔ ایک تو ہوتا ہے نا سچائی، جسے عام طور پر کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ۔ کیا مطلب ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ کا؟ پرووڈ۔ حق کہتے ہیں الشیء الثابت، ثابت چیز جو پرووڈ ہو، اور یہاں مراد ہے ہر وہ چیز جو رسول لائے۔ بالباطل، ساتھ باطل کے، یعنی حق میں باطل کو مکس نہ کرو۔ جیسے سوپ میں چینی کو نہ ملاؤ، کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو جائے گی۔ کبھی آپ نے چکن سوپ میں چینی کا چمچ ملا کے پیا؟ اگر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بد مزہ، نہ وہ رہے گا نہ وہ رہے گا، فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا، ٹیسٹ بھی سپائل ہو جائے گا، دوسرے کنفیوژن میں پڑ جائیں گے۔ باطل، باطل کس کا اپوزٹ ہے؟ حق کا۔ روٹ کیا ہے؟ باطالام۔ وزن کیا ہے؟ فاعل۔ و اور تکتمو، تم چھپاتے ہو۔ تکتمو کا لفظ جو ہے اس سے پہلے لا تھا، لا ڈراپڈ ہے، یہاں لا گرا ہوا ہے، معنی میں موجود ہے، لفظ نہیں ہے لا کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں آ گیا ہے ولا تلبسو، وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ اور اگر یوں آتا، ذرا پڑھیے اس طرح، ولا تکتموا الحق، تو وہ ذرا بھاری ہو جاتا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو۔ روٹ بتائیے، کاف تا میم، پیچھے پڑھ چکے، بتائیے آیت نمبر 33۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو صیغے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جمع کے، مخاطب کے۔ تکتمو تا علامت ہے حاضر کی، اور واو الف جمع کی، اور روٹ کیا بچا بیچ میں؟ میں اس کو تھوڑا انالائز کروں گی تاکہ آپ کو ایک دفعہ پوری طرح پہچان ہو جائے، اور اس وزن پر جو لفظ آئے فوراً معنی نکال سکیں۔ تفعلو یہ وزن ہے، یہ اسکیل ہے آپ کے پاس۔ جیسے آپ کچن میں کام کرتے ہوئے اسکیل استعمال کرتے ہیں یا بس اندازے کرتے رہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو بہت ہی ایکوریٹلی کام کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کو ناپ تول کے کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا علمی دنیا میں بھی ناپ تول کرنا شروع کر دیں، زیادہ اچھا کام کرنا ہے تو ویسے تو اندازے سے بھی ترجمہ ہو جاتا ہے، لیکن علمی دنیا میں تکے نہیں چلتے، پروفڈ بات ہونی چاہیے۔ یہ ہے وزن تفعلو جو آج آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، تفعلو۔ اس میں جو درمیان کا فے این لام ہے یہ تو روٹ ہے، ٹھیک ہے، فے این لام۔ یہ جو واو اور الف ہے یہ علامت ہے جمع کی، اور یہ جو شروع کا تا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ حاضر شخص کے لیے، مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے تک تو وہ تشترو بھی، اور بھی اس میں آئیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ عربی زبان بہت سائنٹیفک لینگویج ہے، اس میں اوزان کا اگر آپ کو پتہ چل جائے، اصل لفظ کا علم ہو جائے، تو اس کے اوپر لا کے آپ کسی بھی چیز کو اس پیمانے میں فٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو روٹ سکھائے جاتے ہیں کہ لفظ کی اوریجن آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فے این لام کے وزن پر کیا آ رہا ہے۔ جب وہ آ گیا اور اس کا معنی آپ کو پتہ چل گیا کہ قتم کا معنی چھپانا ہے اور لفظ کا معنی ڈھانپنا ہے،
اور واو الف جو ہے یہ جمع کے لیے ہے اور تا سامنے والے کے لیے، تو پھر ترجمہ آپ سوچ سمجھ کے کریں، پھر آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، تعلمون میں بھی تا سامنے والے کے لیے اور عین لام میم روٹ ہے، اور واو نون یہاں جمع کی علامت ہے، واو الف کی طرح واو نون بھی جمع کی علامت ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم مکس اپ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ کیسے کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ یا دوسرے لوگ جو غیر اہل کتاب تھے، انہیں جب بھی کوئی مذہبی معاملہ پیش آتا تو اس کی تصدیق کے لیے وہ اہل کتاب کے پاس آتے۔ یہ بالکل ایسے ہی بہت نیچرل ہے، اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ تکلیف ہو، بیماری ہو، تو آپ کس کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اگر کوئی مذہبی معاملہ ہو تو کس کے پاس جائیں گے؟ کسی اسکالر کے پاس، عالم کے پاس۔ تو لوگ مذہبی معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قریش اور دیگر لوگ ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں؟ تو یہ پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا شوشہ چھوڑتے، ایسی بات کرتے، ایسا ٹوسٹڈ جواب دیتے کہ جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے۔ مثلاً کیا کہتے کہ ہاں پیغمبر تو ہے لیکن صرف امیین کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اور آج بھی یہی کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، قرآن کو بھی الہامی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو الہامی مذاہب میں شمار کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف عربوں کے لیے تھے، امیین کے لیے تھے، سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش کرنا، اصل بات نہ کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو حق ہے، پروفڈ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور باطل کیا ہے؟ وہ جھوٹ جو تم نے خود گھڑ لیا کہ یہ صرف امیوں کے لیے ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اصل میں تھا وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ کس حق کو چھپاتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے۔ تو اس آیت میں کن دو باتوں سے روکا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو؟ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ میٹھے اور نمکین کو اگر ملا دیا جائے تو نہ پتہ چلتا یہ میٹھا اور نہ پتہ چلتا یہ نمکین ہے۔ تو دو اپوزٹ چیزوں کو جب ایک دوسرے کے اندر ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد، کنفیوژن۔ کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، بیچ کی کوئی راہ نہیں۔ بہت سے لوگ بیچ کی راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ بھی بول لیں اور جنت بھی مل جائے، سچ اور جھوٹ کو ملا کے ایک تیسری چیز بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو تلبیس حق ایک ٹرم بھی ہے، تلبیس حق، کبھی آپ نے پڑھا ہو شاید کسی مذہبی کتاب میں۔ تلبیس حق علماء دین کی ایسی کوشش کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ حق کو کھول کے بیان نہیں کرتے، بلکہ اس سے ایسی ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جو آیت کا اصل مقصد ہے یا اصل معنی ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور لوگ دوسری باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ یعنی جو آیت کا اصل مطلوب ہے یا جو کہہ رہی ہے آیت، وہ نہیں معنی نکالا جاتا، بلکہ اس میں ایسی باتیں 100 شامل کر دیتے ہیں، ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی باتیں کہ جس سے اصل بات بہت دور چلی جاتی، اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس وہ کہتے ہیں یہ بھی اسکالر ہے، یہ بھی اسکالر، یہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، کنفیوژن پھیلتی ہے۔ دوسری چیز جس سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حق چھپانا۔ حق مت چھپاؤ۔ حق چھپانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ حق کو بیان ہی نہ کرنا جہاں ضرورت ہو، دوسرا یہ کہ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو اس کو صحیح جواب نہ دینا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو کسی بات کا جواب نہیں آتا تو ضروری کچھ بتائیں کیونکہ کسی نے پوچھ لیا تو بتانا فرض ہو گیا۔ نہیں، جو نہیں آتا وہ مت بتاؤ، ورنہ کس میں آئے گا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی منع ہے
کہ بغیر علم کے باتیں کرنا اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں فتوے دینا. اور یہ جو آیت کا آخری حصہ نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، سب پتہ ہے تم کو، پھر بھی یہی کر رہے ہو. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ جاننے کے بعد ایسے کام کرنا اور برا ہے. تو یہاں بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے تھے اور حق کو اس ڈر سے چھپا جاتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ حق کا اتباع کرنے لگیں گے اور پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ان کا فائدہ کس میں تھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں اور یہ ان کے سردار بنے رہیں. اگر لوگوں کو علم ہو گیا، لوگ جہالت سے باہر آ گئے، تو پھر ان کی باتیں کون سنے گا. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ حق کے اندر باطل کو نہیں ملانا چاہیے، جھوٹ اور سچ کا ملغوبہ بنا کے ایک تیسری چیز نہیں پیش کرنی چاہیے. کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے، واضح، درست. اور دوسرے کس چیز سے منع کیا گیا؟ کیا نہیں ہمیں کرنا؟ حق کو چھپانا نہیں. کیسے؟ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز حرام ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں پتا تو آپ کہیں کہ نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو. یا اگر آپ شک میں تب بھی آپ کہہ سکتے کہ مجھے نہیں معلوم. لیکن پتہ ہونے کے بعد یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا، یہ بہت بڑا جرم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.